افغانستان ہمیشہ دنیا کی سپر پاورز کے لیے موت کا کنواں بنا۔ اس کنویں کے سپاہی کسی حکومت اور سرکار کے ماتحت نہیں لڑتے، بلکہ یہ وہ ان آفیشل آرمی ہے جس کی نہ تو کوئی وردی ہے، نہ جدید ہتھیار، نہ ہیلی کاپٹر، نہ فضائی فوج، نہ میزائل، نہ کلسٹر بم، لیکن اس آرمی نے ان فوجوں کو شکست دی جو 31,000 فٹ کی بلندی سے لڑتے ہیں، کلسٹر بم گراتے ہیں، بایولوجیکل ہتھیار استعمال کرتے ہیں، ایٹم بم سے لیس ہیں، ان کے پاس دنیا کے جدید بغیر پائلٹ سے چلنے والے جہاز ہیں، جن کے دل میں بچوں، عورتوں، بزرگوں کسی کے لیے رحم نہیں، لیکن اگر ہے تو خوف ہے، وحشت ہے، ایمان کی ویرانی ہے، دوسری طرف قوت ایمانی ہے اور ایمان والے سپاہی ہیں جن کو دشمن کے ہتھیاروں کی نالیوں میں جنت الفردوس نظر آتی ہے۔ جب ایمان کا مقابلہ بے ایمانی سے ہوتا ہے، درویشی کا مقابلہ دنیا کے دولت مندوں سے ہوتا ہے، یقین کا مقابلہ بے یقینی سے ہوتا ہے، اللہ کے سپاہیوں کا مقابلہ ابلیس کی فوجوں سے ہوتا ہے، تو ایمان، درویشی، یقین اور وہ بھی اللہ پر، تو یہ لوگ حق پر ہوتے ہیں، اور حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ حق جتنا ہی کمزور کیوں نہ نظر آئے، ایک دن ضرور طاقت بن کر ابھرتا ہے اور فتح پاتا ہے۔ آج سے کئی اشروں پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برٹش آرمی نے ہندوستان پر مغلیہ حکومت ختم کر کے قبضہ جمایا، تو اس نے آج کے KPK اور اس وقت کے سرحد پر نظر ڈالی تو اس کے غیور پختونوں نے انگریز کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ انگریز پختون علاقوں میں گئے لیکن بے حد جانی اور مالی نقصان اٹھایا اور ہتھیار پھینک کر واپس بھاگے، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ان آفیشل آرمی سے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رشیا کی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تو برطانیہ کی ملکہ نے درہ خیبر پر کھڑے ہو کر کہا، "We have learned the lesson and Soviet Union is going to learn." 1933 سے 1973 تک افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ ظاہر شاہ کی حکومت کو ختم کر کے اسی کے رشتہ دار داؤد خان نے حکومت کی باغ دوڑ بزور طاقت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خود صدر بن گئے۔ اسی وقت کی اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان دوسری بڑی پارٹی تھی۔ داؤد خان نے PDPA پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے خلاف سخت وحشیانہ کارروائیاں کرتے ہوئے بے شمار اپوزیشن رہنما قتل کروا دیے۔ اس پارٹی کے اہم لیڈر اکبر خیبر کے قتل کے بعد افغان آرمی نے PDPA کے ساتھ مل کر داؤد خان اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نور محمد تارکی افغان صدر بن گئے۔ ان دنوں افغانستان میں امریکی سفیر کے اغوا کے بعد قتل ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا الزام امریکہ نے سوویت یونین پر لگا دیا۔ انہی دنوں میں نور تارکی کو حفیظ اللہ امین نے قتل کروا دیا اور خود صدر بن گئے۔ حفیظ اللہ امین نے بھی ظلم کا بازار گرم رکھا اور مخالفین کو بڑے پیمانے پر قتل کروایا۔ نہیں، اس میں یہ تھا کہ آلریڈی افغانستان کو وہ رشین بلاک میں پہلے سے ہی گنتے تھے، اس لیے ان کا انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو رشین بلاک میں ہی ہے۔ افغانستان پہلے ہی رشین بلاک میں گنا جاتا تھا امریکہ کی طرف سے، اس لیے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں جنگ ان کے خلاف ہو۔ جنگ جب شروع ہوئی تو پاکستان نے ان کی مدد کرنی شروع کی اور بہت دھڑلے سے مدد کی، مسلمان ممالک نے مدد کی، اور اس میں مسلمان ممالک سے والنٹیئر آنا شروع ہوئے، اور باقاعدہ جنگ جو ہے یہ جنگ جو شروع ہوئی، اور ایک سپر پاور جو ہے بالآخر وہ اس میں اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا پاکستان کو آ کے افغانستان تو گنا جاتا کہ اس کے ساتھ ہی ہے، پاکستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتا، لیکن انڈیا بھی اس کے ساتھ تھا،
اور پاکستان کو یہ انسرکل کرنا چاہتے تھے انڈیا، اور وہ بہت قریبی تعلقات تھے اس وقت ان کے۔ افغانستان اور سوویت یونین کے تعلقات شروع سے بہتر تھے۔ 1947 میں افغانستان کی سوویت یونین نے معاشی اور فوجی امداد کی اور افغان آرمی کی تربیت بھی کی اور دفاعی ساز و سامان اور ماہرین فراہم کیے۔ اس مالی امداد کے پیچھے مقصد سوشلزم کو پروان چڑھانا اور اس کا تحفظ تھا، اور دوسرا مقصد پاکستان میں قوم پرستوں کی جانب سے پختونستان کا شوشہ، جس کی بنیاد افغانستان سے ڈالی جا رہی تھی اور اس کی شاخیں پاکستان میں سرحد آج کے KPK میں بھی پائی جاتی تھیں، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ اور تیسرا مقصد گرم پانیوں کا حصول بھی تھا۔ افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان ایک معاہدہ ٹریٹی آف فرینڈشپ کے نام سے بھی طے ہوا تھا کہ جب افغانستان کو ضرورت پڑے گی تو رشیا اپنی آرمی کو افغانستان میں ڈپلوائے کر دے گا۔ تارکی پر سوویت یونین اعتماد نہیں کرتا تھا کیونکہ اس پر CIA کے ایجنٹ ہونے کا الزام تھا۔ حفیظ اللہ امین کی وفاداری پر بھی سوالیہ نشان تھے، تو اس وجہ سے دسمبر 1989 کو سوویت یونین نے اپنے ٹروپس افغانستان میں داخل کر دیے اور امین کو قتل کر کے بابرک کارمل کو افغانستان کا صدر بنا دیا اور تمام کی پوزیشنز پر رشیا نے قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کو سوویت یونین نے لیجیٹیمیٹ سپورٹنگ انٹرونشن کہا، جبکہ ویسٹ نے اس کو دراندازی کا نام دیا۔ اس وقت پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق شہید برسر اقتدار تھے۔ اس وقت ISI کے سربراہ جنرل اختر رحمان اور جنرل ضیاء الحق نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ سوویت یونین اگر افغانستان میں پاؤں جما گیا تو اس کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے مطابق افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، تو پاکستان آرمی نے پاکستان کی یہ جنگ افغانستان کی سرزمین پر لڑنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان آفیشل فوج تیار کی، جس نے سوویت یونین جو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ 6 ماہ 1 سال میں یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا، اس کو دلدل میں پھنسا دیا۔ افغانستان کی غیور عوام نے، KPK کے غیرت مند پٹھانوں نے، پورے پاکستان کی عوام اور سیاسی جماعتوں نے، بالخصوص جماعت اسلامی اور خصوصاً اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی شخصیت۔ افغانستان میں کہتے ہو تم جہاد کی بات کرتے ہو، صرف جماعت اسلامی تھی روس کے خلاف، کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی پاکستان میں۔ کوئی ہے تو مجھے بتایا جائے۔ یہ امریکہ کے خلاف کئی لوگ ہیں، روس کے خلاف صرف جماعت اسلامی کے مجاہدین نے افغانستان میں پاکستان سے جا کر جہاد کیا۔ آج وہ رشیا یونین اور سوویت رشیا USSR جس کے لال جھنڈے پر کتنے ستاروں کے ساتھ ہتھوڑا اور دراتی ہوتی تھی، وہ ملک نیست و نابود ہو گیا، اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ جہاد کی ریوائول ہوئی افغانستان میں، یہ جماعت اسلامی کی پالیسی تھی۔ اور پھر مولانا سمیع الحق جیسے بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں افغان جنگ میں حصہ ڈالا۔ پاکستان حکومت نے امریکہ کو افغان جنگ میں حصہ لینے کو کہا، لیکن انہی دنوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کا خاتمہ ہوا تھا اور بے شمار معاشی معاہدے دستخط ہوئے تھے۔ امریکہ نے اپنا کردار ادا کرنے میں لیت و لال سے کام لیا، اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو عوام کے درمیان ایک عام غلط فہمی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ شروع ہی سے کود پڑا تھا، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ رشیا ایکسپینشن پاور ہے، مسلمان سنٹرل ایشیا کے سارے ترک ملکوں پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد افغانستان میں تو پہلے افغانستان اس کے زیر سے سمجھا جاتا تھا اور اس کے بلاک میں سمجھا جاتا، لیکن وہ جب عملی طور پہ یہاں آیا تو اس سے پھر خطرات بڑھے اور افغانوں نے بھی اس کو روکنا شروع کیا۔
تو ایک آٹومیٹیکلی افغان لڑاکے ہیں اس کا جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے پٹھانوں کی ہمارے بھائی ہیں مدد کرنے کی کوشش کی. تو اس میں ضیاء الحق صاحب اس وقت مرحوم جو ہیں وہ بڑا کلیئر ذہن رکھتے تھے اور اللہ نے بڑے انہیں امان کی طاقت بھی دی ہوئی تھی. انہوں نے سٹینڈ لیا اور پٹھانوں کی مدد کرنی شروع کی. تو اس پہ گلبدین حکمتیار اور دوسرے جو لیڈر تھے انہوں نے یہاں پہ اپنے دفاتر بنائے تھے. پنڈی میں گلبدین حکمتیار صاحب کا اپنا یہاں پہ سینٹر تھا جہاں پہ لوگ جا کے والنٹیئر کرتے تھے اور پاکستانی مسلمان اور دوسرے مسلمان مالک کے لوگ جو ہیں مسلمان آ کے تو افغان وار میں شامل ہو رہے تھے. تو یہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بھائی ایسے ہو سکتا ہے کہ روس کو افغانستان میں روکا جا سکتا ہے. لیکن مرد مجاہد ضیاء الحق کے ذہن میں بڑا کلیئر تھا. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے آفر کیا کہ کچھ مدد ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ضیاء الحق کے مشہور الفاظ ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ پی نٹس. پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کروایا اور تمام اسلامی ملکوں نے سوویت یونین کی مذمت کی اور مالی امداد کا بھی اعلان کیا. UN میں اجلاس بلایا گیا. وہاں 104 ممالک نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور 18 ممالک نے حمایت کی، جس میں انڈیا بھی رشیا کا حمایتی تھا، کیونکہ انڈیا کو سوویت یونین کا پاکستان پر چڑھائی کا خواب پورا نظر ہوتا آ رہا تھا. لیکن پاکستان کے محافظ جنرل ضیاء الحق شہید، جنرل اختر رحمان اور جنرل حمید گل کی قیادت میں شیر کی طرح دلیر اور مارخور کی مانند ذہین تھے. 2 سال تک پاکستان انٹر سروسز آف انٹیلیجنس ISI اور پاکستان افغانستان کی ان آفیشل آرمی نے سوویت یونین کو ناکوں چنے چبوا دیے. عام رائفلوں اور کلہاڑیوں سے سپر پاور کو اپنی بہادری اور شجاعت کے رنگ دکھائے. سوویت یونین بھی افغانستان کے شہر، قصبے اور گاؤں تباہ کرتا چلا گیا. بچے، بوڑھے، خواتین لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے، معذور کیے. کوئی خاندان ایسا نہ تھا جہاں شہید نہ ہو اور معذور بھی. پورے عالم اسلام سے مجاہدین کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں عبداللہ اعظم اور اسامہ بن لادن بھی شامل تھے. 2000 کے لگ بھگ مجاہدین عرب ممالک اور عالم اسلام سے آئے اور افغان مجاہدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سوویت آرمی سے لڑنے لگے. جب 2 سال یہ جنگ ISI اور افغان مجاہدین کے باہمی تعاون سے لڑی جا چکی تھی اور سوویت یونین کو اندھیرے موت کے کنویں میں ڈوبتے امریکہ نے دیکھا کہ سوویت یونین ایک دلدل میں پھنس گیا ہے، اور CIA کی رپورٹ پر کہ روس نے اپنے ٹوٹنے کا راستہ خود چن کر ایسے کمبل کو اپنے گلے لگا لیا ہے کہ کمبل اب اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں. This is the third occasion since World War II that the Soviet Union has moved militarily to assert control over one of its neighbors. تب اس وقت کے صدر جمی کارٹر نے 1981 میں پاکستان کو امداد میں جنگی ہتھیار بھیجے. جمی کارٹر، جن کا مونگ پھلی کی کاشت کا کاروبار تھا، ان کو جنرل محمد ضیاء الحق نے تاریخی جملہ کسا، "We do not need peanuts." ہمیں مونگ پھلیاں نہیں چاہیے، جس پر امریکہ نے ہزاروں ملین ڈالر افغان وار میں جھونک دیے. یہ کسی کو یہ یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ وہاں پہ ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بات کنسیڈر کہ بھائی یہ اس کے حلقہ اثر میں، افغانستان روس کے حلقہ اثر میں، پاکستان امریکہ کے حلقہ اثر میں ہے، میران عراق کے اثر میں ہے، اور ترکی یہ ایک بلاک امریکہ کے ساتھ ہے، اور افغانستان اس کے حلقہ اثر میں. لیکن جب وہ عملی طور پہ وہاں آ گیا تو افغانوں نے لڑنا شروع کیا، پاکستان نے ان کی مدد کرنے کی شروع کی، تو سارا نقشہ بدل گیا.
سوویت یونین کے گن شپ ہیلی کاپٹر مجاہدین کا بہت جانی مالی نقصان کرتے تھے۔ پہلے تو اسامہ بن لادن کمپنی کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں لمبے اور گہرے غار بنا دیے گئے۔ He started building mountain-side caves for storage of ammunition, started building roads, and then he was very generous with money. He was popular among all mujahideen. جب گن شپ ہیلی کاپٹر آتے تو مجاہدین ان غاروں میں پناہ لے لیتے۔ افغانستان کے پرعزم مجاہدین نے عام بندوقوں سے بھی کئی سوویت ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے، لیکن جب امریکہ اس جنگ میں کودا تو امریکی اسٹرنگ میزائل سوویت یونین کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے، کیونکہ یہ میزائل گن شپ ہیلی کاپٹر کو مکمل طور پر نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مجاہدین کو جدید اسلحہ کی تربیت پاکستان، ایران اور چین میں دی جاتی تھی۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودیہ عرب نے بھی اس جنگ میں امریکہ کے برابر مالی امداد کی۔ امریکہ نے بعد میں روس پر پابندیاں بھی لگائیں اور روس میں ہونے والے اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد اگلے اولمپکس امریکہ میں ہوئے، جن میں شامل ہونے سے روس نے انکار کرتے ہوئے بدلہ لیا۔ And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Good evening. The Soviet Union will not be taking part in the 1984 Olympic Games to be held in Los Angeles, and it's expected that most of the Eastern Bloc will follow suit. The announcement, which came from Moscow late this afternoon, blamed the commercialization of the Games and the lack of security measures, violations in the eyes of the Russians of the Olympic Charter. The Soviet Union accuses the United States of using the Games for political purposes. They say they are guilty of stirring up anti-Soviet propaganda and of having a cavalier attitude to the security of the Russian athletes. اس جنگ میں روس کو بے حد مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور روس کے زیر تسلط مسلمان ریاستیں ان سے روس کی گرفت کمزور ہونے لگی، جو روس کے زیر اثر تقریباً اپنی حمیت کا دم توڑ چکی تھیں، اور ان کے باسی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، بس وہ نام کے ہی مسلمان تھے۔ اس جنگ میں ایک ایسی اسمگلنگ کا آغاز ہوا جس کو مبارک اسمگلنگ کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی اسمگلنگ کے ذریعے ان ریاستوں تک ان کی لوکل زبانوں میں قرآن ریاستوں میں پہنچا۔ ان دم توڑتی ہوئی ریاستوں میں ایمان کی روح داخل ہونا شروع ہو گئی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگ دم توڑتی ریاستوں کو زندہ کرتی ہے، اور اس طرح روس کے اندر سے 15 ریاستیں آزاد ہوئیں، اور جن میں مسلمان ریاستوں کے اندر اسلام کا پھر بول بالا ہوا۔ 1983 میں پاکستانی وزارت خارجہ نے کوششیں شروع کر دیں کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلے۔ ان دنوں گورباچوف سوویت یونین میں پاور میں آئے تھے اور بے شمار ریفارمز لے کر آئے تھے، اور روس کے اندر بھی جنگ کو سخت عوامی مخالفت کا سامنا تھا، اور 1987 میں سوویت انخلا کا اعلان ہوا، اور افغانستان میں عبوری حکومت قائم ہوئی، اور حکومت کے سربراہ صبغت اللہ مجددی بنے۔ وہ افغانستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے ساتھ مل کر کام بھی کیا تھا۔ جنیوا میں باقاعدہ روس افغانستان امن معاہدہ ہوا، جس پر پاکستان اور امریکہ نے بھی دستخط کیے۔ اس معاہدے کو جنیوا اکارڈ کا نام دیا گیا۔ And now the news in detail. The historic Geneva Accord, aimed at complete withdrawal of 115,000 Soviet troops from Afghanistan within 9 months, was signed at 5 p.m. Pakistan Standard Time today. The signing ceremony held in Palais des Nations was presided over by the United Nations Secretary General Mr. Peres de Cuellar.
The accords were signed by Pakistan's Minister of State for Foreign Affairs, Mr. Zain Noorani, Kabul regime representative Abdul Wakil, and US Secretary of State Mr. George Shultz, and the Soviet Foreign Minister Mr. Edward Shevardnadze. I've just received a briefing from my national security advisors on the contents of the proposed Geneva agreements on Afghanistan that would provide for the complete withdrawal of Soviet occupation forces from that country. I believe the U.S. can now join the Soviet Union as a guarantor of the Geneva instruments. This development would not have been possible had it not been for the valiant struggle of the Afghan people to rid their country of foreign occupation. کابل میں تو سوویت آرمی کا کنٹرول ہو گیا، لیکن 80% کے قریب علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا ڈرونا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ سوویت آرمی نہ تو افغانستان کے موسم کی عادی تھی اور افغان سرزمین افغان آرمی کے لیے موزوں بھی نہ تھی، اور نہ ہی سوویت آرمی کی گاڑیاں ٹینک افغان سرزمین پر کارآمد تھے، کیونکہ یہ تمام جنگی ساز و سامان میدانی علاقوں کے لیے ہی مفید ہو سکتا تھا۔ ان کا تمام تر انحصار سوویت ایئر فورس پر تھا۔ MI ہیلی کاپٹر کے ذریعے سول آبادیوں پر بمباری کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی مخالفت بڑھی اور مقامی گروپس مضبوط ہوئے، جن کو سوویت آرمی کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سوویت آرمی ورلڈ وار جیسی بڑی جنگوں کے لڑنے کے لیے تو تربیت یافتہ تھی، لیکن گوریلا وار لڑنے سے بالکل آری تھی۔ اس لیے USSR کی آرمی مکمل طور پر چاروں شانے چت ہو کر رہ گئی۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو امریکہ نے ویتنام وار کا نام بھی دیا، کیونکہ بالکل اسی طرح ویتنام میں امریکی فوج پھنس کر رہ گئی تھی۔ افغانستان میں بھی مجاہدین کے گوریلا وار ٹیکٹس کے ذریعے سوویت آرمی شکست سے دوچار ہوئی اور سوویت یونین معاشی بدحالی میں چلا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس طرح 1999 میں سوویت یونین مکمل طور پر افغانستان سے انخلا پر مجبور ہو گیا اور سوویت آرمی خوشی کے ترانے گاتے ہوئے واپس روس کو چل دی، اور ان کی جان جس عذاب میں افغانستان کی جنگ کی شکل میں تھوپی گئی تھی، اس سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اس طرح روس کا گرم پانی تک پہنچنے کا خواب چکنا چور ہو گیا، کیونکہ جو خواب دل سے دیکھے جائیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور دماغ سے دیکھے جانے والے خوابوں کو ان کی تعبیر اور ان کی منزل مل جاتی ہے، کیونکہ پاک آرمی اور ISI نے خواب کو منزل دل سے نہیں دماغ سے چل کر دکھائی تھی۔ Сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы... روس کے انخلا کے بعد افغانستان اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا، اور اس پر مختلف اوقات میں مختلف گروپس نے اپنی حکومتیں بنائیں۔ اس اندرونی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے بے شمار دلیر رہنما اور مجاہدین مارے گئے۔ اس میں حکمت یار نے بھی اپنی حکومت بنائی، اور اس انارکی کا فائدہ بیرونی طاقتوں نے اٹھایا، اور احمد شاہ مسعود کو شہید کر دیا گیا۔ انہی دنوں ملا عمر کی قیادت میں مدارس کے طلباء افغانستان پر کنٹرول حاصل کرتے گئے، اور تاریخ کی شاندار اور انصاف پسند ریاست ملا عمر کی قیادت میں افغانستان کو ملی۔ وہ امریکہ جو افغان سوویت وار کے مجاہدین کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا تھا، اور اپنی فلم نگری ہالی ووڈ کے اندر مجاہدین کی شان میں ریمبو نام کی ایک شاندار شاہکار فلم بنا ڈالی، لیکن اس امریکہ اور عالم کفر کو طالبان کی اسلامی ریاست
ایک آنکھ نہ بھائی اور امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا اور طالبان پر اسامہ کی حوالگی کا دباؤ ڈالا، اور ملا عمر اور اس وقت کی طالبان قیادت نے مہمان کو دینے سے صاف انکار کر دیا، جس پر امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور طالبان انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور ایک بار پھر ان آفیشیل آرمی کا روپ دھار کر امریکہ سے لڑنے لگے، اور اس بار پہلے کی طرح ایک سپر پاور تنہا نہیں تھی۔ اس بار اس ان آفیشیل آرمی کا مقابلہ پوری دنیا کے طاقتور ممالک جو نیٹو کے نام سے متحد ہو کر افغان ان آفیشیل آرمی پر چڑھ دوڑے تھے۔ یہ مقابلہ تمام طاقتور ممالک سے تھا۔ امریکہ اور نیٹو کے بمبار جنگی جہازوں نے تورا بورا اور افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں کو میدان بنا دیا، لیکن ایک اشرے میں اس ان آفیشیل آرمی نے سب کے دانت کھٹے کر دیے۔ بھارت نے اس جنگ کی آڑ میں بھی پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا۔ بھارتی ایجنسی را نے بمبئی دھماکوں اور پلوامہ جیسے کئی واقعات میں پہلے اپنی آرمی اور سول لوگوں کو قتل کیا اور اس کا بہانہ بنا کر پاکستان کے عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ 1 لاکھ سے اوپر پاکستان کی سول آبادی اور فوج کا جانی نقصان ہوا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم اسٹوڈنٹ اور مدارس کے معصوم طلباء کی شہادتیں راہ کے حصے میں آتی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان وار کی ہمیشہ بھاری قیمت چکائی۔ امریکہ کے ڈرون طیاروں کی شکل میں پاکستان کے اوپر معصوم بچوں، بوڑھوں اور جوانوں پر حملے کیے جاتے رہے، جن میں کئی لوگ شہید ہوئے اور کئی لوگ معذور ہوئے۔ دنیا کی سب سے بڑی مہاجروں کی کھیپ کو پاکستان نے پناہ دی، اور افغان وار میں پاک آرمی نے ہر طرح کی انٹیلیجنس سپورٹ کی، اور آج کی امریکہ جنگ بھی افغانستان میں آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ افغانستان، پاکستان کے پختون اور پاکستان کے عوام شروع دن سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ افغانستان کے عوام نے اور پاکستان کے پختونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں اور مہاجرین اور انصار کا رویہ اختیار کیے رکھا ہے۔ 1948 کے اندر جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت قائد اعظم کے حکم پر پختونوں کی شکل میں ایک ان آفیشیل آرمی تشکیل دی گئی، اور جب انڈیا پاکستان پر چڑھ دوڑا تو یہ آرمی کشمیر میں سری نگر تک گھس گئی اور بھارت میں گھس کر مارا، اور موجودہ آزاد کشمیر بھارت کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ان آفیشیل آرمی کا اللہ پر بے پناہ یقین، درویشی اور صبر و استقامت کے ساتھ جڑے رہنا ہی ان کو ہمیشہ فاتح بناتا ہے، اور اسی میں ان کی کامرانی پوشیدہ ہے۔ Покоренных однажды небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 прощайте горы Панденей. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир не пристало добром